السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیکٹ۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سمندر کے پانی کا وہ حصہ جس پر نہ صرف بحری جہاز بلکہ ہوائی جہاز کے گزرنے کی صورت میں اس جہاز کے تمام برقی آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جہاز کا کمپاس عجیب و غریب حرکت کرنے لگ جاتی ہے اور اس جہاز کا ریڈار کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور یوں دیکھتے دیکھتے وہ جہاز بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ سالوں بعد اس جہاز کا صرف اور صرف ملبہ ملتا ہے۔ یقیناً دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی خلائی مخلوق ہے، یا یہ کون سے جنات ہے جو اتنے بڑے جہاز کو غائب کر دیتی ہے، اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ آخر کون سی جگہ ہے۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے برمودا ٹرائنگل کی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو برمودا ٹرائنگل کی ان چھپے راز کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ شاید آج تک واقف نہ ہو۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو برمودا ٹرائنگل نارتھ اٹلانٹک اوشن میں موجود ہے۔ دوستو ویسے تو برمودا ٹرائنگل حقیقت میں کوئی ٹرائنگل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر عجیب و غریب حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل 7 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہ سمندری علاقہ ہے جس نے ہزاروں انسانوں کی جانیں لی ہے، اور کئی سینکڑوں سمندری اور ہوائی جہاز اس علاقے کی زد میں آ کر آج تک غائب ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق اس علاقے میں 50 سے زیادہ سمندری اور ہوائی جہازوں کا ملبہ موجود ہے۔ برمودا ٹرائنگل ایک ایسا علاقہ ہے جس نے صدیوں سے سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور کئی سالوں تک سائنسدانوں کے ہوش اڑا رکھے تھے۔ سائنسدان بھی اس بات پر سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کون سی بلا ہے، یا کون سی طاقت ہے، یا کون سی مخلوق ہے جو کسی بھی چیز کو یہاں سے گزرنے نہیں دیتی ہے۔ لیکن دوستو جیسے وقت گزر رہا ہے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اب سائنسدانوں نے آہستہ آہستہ ان رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس سمندری علاقے کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ سمندر کا سارا پانی نکال کے سائنسدان اس کی تہہ میں چلے جائے۔ لیکن یہ بات بالکل ناممکن تھی۔ سمندر سے پانی نکالنا بالکل ناممکن سی بات ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر سائنسدانوں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سائنسدانوں نے اس سمندری علاقے کے تہہ میں جا کر اس علاقے کا نقشہ نکلوا لیا۔ سونار ایک بحری جہاز پہ لگا ہوتا ہے۔ یہ بحری جہاز اس علاقے میں بھیجا جاتا ہے جس علاقے کی ریسرچ کرنی ہو۔ یہ سونار لہریں سمندر کی تہہ تک پھینک دیتا ہے، اور سمندر کی تہہ سے لگ کر وہ لہریں واپس آ جاتی ہے، اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس تہہ کا نقشہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو دوستو سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سائنسدانوں نے بالکل ہی ایسا کیا۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں سونار ٹیکنالوجی کی مدد سے لہریں پھینک دی۔ جب یہ لہریں زمین سے ٹکرا کر واپس آ گئی تو ان کی مدد سے ایک نقشہ بنا لیا گیا۔ لیکن یہ نقشہ دیکھنے کے بعد سائنسدان بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں بہت عجیب و غریب سرنگیں موجود تھی، اور یہ سرنگیں بوتل کی شیپ کی تھی، یعنی وہ اوپر سے بالکل چھوٹی سی، جب بندہ اس کے اندر داخل ہو تو آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگتی اور آخر پر بہت بڑی ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح مزید عجیب و غریب سرنگیں سائنسدانوں کو اس نقشے میں نظر آئی۔ دوستو آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ جب سائنسدانوں نے سونار ٹیکنالوجی کو لے کر بحری جہاز برمودا ٹرائنگل کے اوپر بھیجا تو یہ جہاز کیوں نہیں ڈوبا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر ہر وقت جہاز نہیں ڈوبتے، بلکہ کبھی کبھار جب موسم خراب ہو یا کوئی اور وجہ ہو اس وقت جہاز ڈوبتے ہیں۔ سائنسدانوں کو اس بات کا علم بھی ہوا کہ وہاں پر بہت زیادہ مقدار میں میتین گیس موجود ہے، اور یہ گیس کسی بھی وقت پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری لہریں پیدا ہو جاتی ہے، اور آس پاس چلنے والے بحری جہاز کو مخالف سمت میں لے جا کر کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا دیتی ہے، جس سے وہ جہاز ڈوب جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ کچھ سائنسدانوں نے یہاں کے موسم پر بھی ایکسپیریمنٹ کیا۔ موسمی سائنسدانوں نے
برمودا ٹرائنگل کے اوپر ہیگزاگون شیپ کے بادل دیکھے۔ یقیناً یہ بادل بہت ہی خطرناک ہوتے، یہ بادل ہوا کے بم بھیجتے۔ جی ہاں، یہ بادل طوفانوں کے ملنے سے بنتے، اور جب ان کی شدت بڑھتی ہے تو مخصوص جگہ پر شدت سے تیز ہوائیں بھیج دیتے۔ یہ ہوائیں 14 میٹر تک سمندری لہریں پیدا کر سکتی ہے، اور ان بادلوں میں بجلی بھی موجود ہوتی ہے، اور اس بجلی کی گرنے کی وجہ سے بحری یا ہوائی جہازوں کے برقی آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں وہ جہاز اپنا راستہ کھو دیتے ہیں اور برمودا ٹرائنگل کے اندر گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کی ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں سے کوئی جہاز گزر رہا ہو اور موسم خراب ہو تو سب سے پہلے ہیگزاگون شیپ کے بادل اوپر سے ہوا کے بم گرا دیتے ہیں، یعنی تیز رفتار ہوا زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ اس ہوا کی وجہ سے سمندر کے تہہ میں موجود میتین گیس پھٹ جاتی ہے۔ اس گیس کے پھٹنے کی وجہ سے تیز سمندری لہریں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ سمندری لہریں سرنگوں سے ہو کے جاتی ہے تو وہ اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہے، اور یوں جب وہ کسی بحری جہاز کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ جہاز اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اور کبھی کبھار کسی چٹان کے ساتھ لگ کر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں وہ ڈوب جاتا ہے، اور پھر کئی سالوں بعد اس کا صرف اور صرف ملبہ ہی ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ طریقہ کار تھا یا یہ وہ راستہ جو سائنسدانوں نے بتایا کہ کیسے جہاز برمودا ٹرائنگل سے گزرنے کے وقت خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر خراب ہوتی وہ سمندر کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائنگل کے اور بھی راز لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل والے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔